اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین صدق اللہ العظیم۔ رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرمائے۔ میرا محترم بزرگ عزیز دوستوں، گزشتہ کل ہم نے تراویح میں 14واں پارہ سنا اور گزشتہ کل سورہ حجر سے، یعنی جو 14واں پارہ شروع ہوتا ہے وہ سورہ حجر سے شروع ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر، عربی زبان میں پتھر کو حجرن کہتے ہیں۔ سورۃ الحجر، اس سورہ کا نام سورہ حجر اس لیے ہے کیونکہ اس سورہ میں اصحاب الحجر یعنی پتھر والی قوم کا تذکرہ ہے۔ وہ قوم کون ہے؟ اس قوم سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم۔ ایک نبی تھے جن کا نام تھا حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا، یعنی حضرت لوط علیہ السلام ایک قوم کے نبی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ ایک پورا علاقہ تھا جو ملک شام، اردن وغیرہ کے طرف آتا ہے، آج بھی وہ علاقہ موجود ہے۔ تو اس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب بھی قوم میں برائی عام ہو جاتی تو اللہ نبیوں کو بھیجتے۔ اس قوم کے اندر دو برائیاں بہت زیادہ عام ہو چکی تھیں۔ نمبر ایک، وہ لٹیرے تھے۔ کیا تھے؟ لٹیرے تھے، یعنی راستے سے جو بھی قافلہ گزرتا اس قافلے پر اٹیک کرتے اور اس قافلے کو لوٹ لیتے تھے۔ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، لوگوں پر ڈاکے ڈالتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے، ایک گناہ۔ اور دوسرا گناہ یہ تھا کہ وہ بدکاری کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بدکاری، گناہ۔ ان کو فیمیل سے زیادہ میل میں دلچسپی تھی۔ ایسی بدکاری، اس بدکاری میں وہ مبتلا تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وہ قوم کو سمجھاتے رہے کہ ان گناہوں سے باز آ جاؤ، مگر قوم کہاں سمجھتی۔ قوم الٹا ان کو ستانے لگی، ان کو پتھر مارنے لگی، ان پر ظلم کرنے لگی۔ وہ مسلسل قوم کو سمجھاتے رہے کہ چوری سے باز آ جاؤ اور یہ جو بدکاری آپ کر رہے ہو اس بدکاری سے توبہ کر لو، مگر قوم ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ مسلسل دعوت دینے کے بعد جب حضرت لوط علیہ السلام مایوس ہو گئے تو حضرت لوط علیہ السلام ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اب یہ قوم سے میں مایوس ہو چکا ہوں، اب یہ راستے پر آنے والی نہیں، میری بات ماننے والی نہیں ہے، اس لیے اے اللہ آپ ان کے ساتھ جو فیصلہ کرنا چاہیں کریے، آپ جو فیصلہ کرنا چاہیں ان کے حق میں وہ کر دیجئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے چند فرشتوں کو بھیجا۔ وہ فرشتے آئے، شہر کے باہر جو کنواں تھا اس کنویں پر حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں پانی بھر رہی تھیں۔ وہ چند فرشتے جو آئے انسان کی شکل میں آئے، لیکن تھے تو فرشتے، بہت خوبصورت تھے اور ان کے چہرے نور سے منور تھے۔ فرشتے ہیں ہی نورانی مخلوق، اللہ نے ان کو نور سے پیدا کیا۔ انسانوں کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر بھی کئی انسان کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو فرشتے تھے۔
بہت خوبصورت تھے۔ جب وہ آئے باہر انہوں نے ان بچیوں کو دیکھا تو ان بچیوں سے کہا کہ ہم آپ کے ابا سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ کے ابا سے ہمیں کچھ بات کرنی ہے۔ تو بچیاں تھیں، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں، ان کو تو شہر کے حالات معلوم ہے نا، انہوں نے ان کو دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ یہ اگر شہر کے اندر جائیں گے تو شہر کے لوگ تو خراب ہیں، ان کی نیتیں خراب ہیں، تو کہیں ان کے پیچھے نہ پڑ جائیں وہ۔ اس لیے ان بچیوں نے یہ کہا کہ آپ لوگ یہیں رکیں، شہر کے باہر ہی آپ رکیں، ہم جا کر ابو کو اطلاع کرتے ہیں، ابا آ کر آپ کو یہیں شہر کے باہر کنویں کے پاس مل لیں گے۔ بہرحال بچیاں گئے اور جا کر حضرت لوط علیہ السلام کو سارا واقعہ سنائے۔ اب ان بچیوں کو کیا پتا کہ وہ فرشتے ہیں، ان بیچاریوں کو کیا پتا کہ وہ فرشتے ہیں۔ بچیوں نے کہا ابا سے کہ اس طرح آپ کے مہمان آئے ہیں اور وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، اس لیے ہم نے ان کو باہر ہی روک دیا ہے، آپ جا کر ان سے ملاقات کیجئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام آئے، شہر کے باہر آ کر ان سے ملاقات کیے، بات چیت کیے۔ تو وہ جو مہمان تھے ان مہمانوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ کے یہاں آج رات رکنا ہے، ہم آپ کے یہاں آج رات رکنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت لوط علیہ السلام تو پریشان ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، رکنا چاہتے ہیں، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، یہاں کے لوگ بڑے بدکار ہیں اور بڑی بے شرمی سے بدکاری کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے ڈر ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں تو رکنا ہے، یہاں پر رکنا ہے۔ بہرحال وہ آئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کو، جب آئے تو شہر والوں نے دیکھا، اور جب شہر والے دیکھے تو پھر ان کی وہی بری نیت، ایک دوسرے کو وہ دعوت دینے لگے، ایک دوسرے کو وہ دعوت دے کر بنانے لگے۔ وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، ایک دوسرے کو دعوت، برائی کی طرف دعوت دینے لگے کہ آؤ بدکاری کریں گے، آؤ برائی کریں گے وغیرہ۔ تو شام کا وقت تھا، حضرت لوط علیہ السلام گیٹ کے پاس کھڑے ہو گئے، جو بھی آتا اسے سمجھاتے کہ بھئی رحم کرو، یہ میرے مہمان ہیں، ارے یہ میرے مہمان ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون واتقوا اللہ ولا تخزون، ارے اللہ سے ڈرو اور یہ میرے مہمان ہیں، انہیں رسوا مت کرو، انہیں ذلیل مت کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ لکھا ہے تفسیر میں حضرت نوح علیہ السلام روئے، گڑ گڑائے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لیکن وہ لوگ اپنے اس برے ارادے سے باز آنے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام فوراً گھر کے اندر گئے اور جا کر ان مہمانوں سے کہا کہ آپ لوگ فوراً نکل جائیے، آپ لوگ فوراً شہر سے نکل جائیں، کیونکہ شہر والے بہت برے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں، ان کی نیتیں اچھی نہیں ہیں۔ تب فرشتوں نے کہا کہ نکلنا ہمیں نہیں، آپ کو ہے نکلنا، آپ ڈریے مت، آپ گھبرائیے مت، ہم انسانی شکل میں ہیں لیکن حقیقت میں ہم فرشتے ہیں، اور اس قوم پر اللہ نے عذاب دے کے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں عذاب دے کر بھیجا ہے، اس لیے آپ نکل جائیے اور آپ کے ساتھ جتنے بھی ایمان والے ہیں ان کو ساتھ میں لے کر آپ چلے جائیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام فوراً رات میں جتنے بھی ایمان والے تھے اپنی بیٹیوں کو ساتھ میں لیے اور ایمان والوں کو ساتھ میں لے کر شہر سے نکل گئے۔ جب شہر سے نکلتے جب دور چلے گئے شہر سے، بہت زیادہ دور، پھر وہ وقت آیا جس وقت کا وہ انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام سے کہتے تھے پہلے کہ تمہارا خدا عذاب بھیجے گا، تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، کب آئے گا عذاب؟ کم سے کم عذاب آ جاتا تو ہم تمہیں سچا مان لیتے، ارے اللہ کا عذاب آ جاتا تو ہم تمہیں سچا مان لیتے۔ اس طرح وہ اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو پھر عذاب کا وقت آیا، فرشتوں نے کہا آپ ایمان والوں کو لے کر ساتھ میں نکل جائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام رات میں نکل گئے اور شہر سے بہت دور چلے گئے
پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا، سب سے پہلے پتھروں کی بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی، اور ایسی خطرناک بارش ہوئی، ایسی خطرناک بارش ہوئی، سب کے سب ہلاک ہوئے اس میں۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ پھر عذاب کم نہیں ہوا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اٹھا کے ایسا پٹخو کہ عبرت بن جائیں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اپنے پر سے وہ جس علاقے میں آباد تھے اس علاقے کو زمین سمیت اٹھائے، زمین سمیت اٹھائے اور پھر اوپر کی طرف لے گئے، اور اتنی اونچائی پر لے گئے، علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ان کے علاقوں میں جو جانور بچے ہوئے تھے، مرغی اور جو جانور وغیرہ بچے ہوئے تھے، ان جانوروں کی آواز پہلے آسمان کے فرشتوں کو ان جانوروں کی آواز آ رہی تھی۔ اتنی اونچائی پر حضرت جبریل علیہ السلام اس قوم کو ان کی پوری زمین سمیت اوپر اٹھائے، اور پھر وہاں سے ایسا پٹخا کہ وہاں وہ پورا علاقہ جو ہے گڑھا بن گیا اور ایک سمندر کی شکل اختیار کر لی۔ آج بھی ہے وہ علاقہ جس علاقے میں یہ قوم آباد تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اس علاقے کو آج پورا وہ سمندر کی شکل میں ہے، ڈیڈ سی کہتے ہیں اسے۔ کیا کہتے ہیں؟ ڈیڈ سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زنا اور یہ بدکاری اتنی ناپسند ہے اور ایسا سخت یہ گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ایسا پٹخا کہ وہ قیامت تک کے لیے عبرت بن گئے۔ اللہ کو اتنی ناپسند ہے کہ وہ جہاں آباد تھے اس جگہ کو اللہ نے ایسا بنا دیا کہ کوئی مخلوق وہاں زندہ نہیں رہ سکتی، آج تک کوئی مخلوق وہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ سمندروں میں یہ سمندر ایسا ہے کہ اس کے اندر ایک مچھی نہیں ہے، ایک بھی مچھلی نہیں ملے گی آپ کو، زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایک مینڈک نہیں ہے، ایک مگرمچھ نہیں ہے، پانی کے اندر کی جتنی مخلوق ہیں کوئی مخلوق نہیں ہے اس کے اندر۔ بحر میت اسے کہتے ہیں عربی میں، انگلش میں ڈیڈ سی اس کا نام ہے۔ آپ گوگل میں سرچ کریں، یوٹیوب میں دیکھیں، آپ کو مل جائے گا۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی میں انسان بھی اگر کود جائے، انسان کو اگر آپ پھینک دیں اس میں تو ڈوبے گا نہیں، وہ اوپر ہی رہے گا، وہ انسان ڈوبتا بھی نہیں اس میں۔ یعنی ایسی نحوست اس گناہ کی، وہ گناہ کی نحوست، وہ زنا کی نحوست، بدکاری کی نحوست ایسی ہے کہ ان پر جو عذاب آیا اور پھر وہ جو گڑھا بنا اس میں جو پانی ہے، وہ پانی میں آج تک کوئی مخلوق زندہ نہیں رہتی۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بدکاری عام ہو جاتی ہے نا قوم میں، معاشرے میں، تو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو نت نئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جب لوگ بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہے، لیکن دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں جس بیماری کی وجہ سے وہ ذلیل اور رسوا ہو کر مرتا ہے، اور پھر اپنے اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کی سزا دیتے ہیں مرنے سے پہلے۔ اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، آج کل کیا ہے، ہمارے زمانے میں برائی اتنی عام ہو گئی ہے، جن گھروں میں تھوڑی دنیاوی تعلیم ہے اور دینی تعلیم نہیں ہے، ان گھروں میں، اور پھر آج کل ایک عام ماحول بن گیا ہے نوجوان لڑکوں کا، لڑکیوں کا گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا۔ لڑکے ہیں تو گرل فرینڈ بناتے ہیں، لڑکیاں ہیں تو بوائے فرینڈ بناتے ہیں۔ حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں، یہ بچوں کی نگرانی کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، ان کی دوستی کس سے ہو رہی ہے، ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔
ورنہ اگر یہ بچے بگڑ گئے تو پھر اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے. تو فرض ہے ماں باپ کے اوپر کہ وہ اپنے بچوں کی نگرانی کریں. شروع میں بہت زیادہ لاڈ سے پالتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو آزادی چھوڑ دیتے ہیں. پھر آزادی میں بچے پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ ماں باپ بھی ذلیل، پورا خاندان ذلیل، پورا سماج ذلیل، سب کو ذلت اور شرمندگی دیکھنی پڑتی ہے. ابھی گزشتہ جمعہ کا واقعہ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک وغیرہ میں، واٹس ایپ میں. یو پی کے شاملی علاقے کے وہ فتح پور گاؤں کا ایک قصہ ہے. ایک بچی نعیمہ، اس بچی کا نام بتا رہے ہیں، ایک لڑکے سے، آشو نام کے لڑکے سے اسے محبت ہو گئی. اب اس کے عشق میں اس نے ابا کو بھی چھوڑا، امی کو بھی چھوڑا، گھر چھوڑا، پورے خاندان کو چھوڑا. کیوں؟ اس کے ساتھ 7 جنم میں رہوں گی بول کر. اب اور دین کو بھی چھوڑ دیا، مذہب کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، سب کچھ قربان کر دیا اس آشو نام کے لڑکے کے لیے، اور جا کر اس سے شادی کر لی. 15 دن بھی نہیں گزرے، 15 دن ایک کنویں میں اس کی لاش ملتی ہے. شادی کے بعد 15 دن کے اندر ایک کنویں میں اس کی لاش ملی. وہاں سے اسے اٹھائے، اس کے ہاتھ میں جو آشو نام لکھا ہوا تھا اس میں جو پھر پہچان ہوئی. بہرحال پھر معلوم ہوا، تفتیش کے بعد پولیس نے جب اس کی انکوائری کی تب معلوم ہوا کہ آشو جو اس کا عاشق تھا، اس نے خود 15 دن تک اس نے اپنی جو بھی اس کی خواہش تھی پوری ہو گئی، اس کا دل بھر گیا. اس کے بعد اس نے خود گلا دبا کر اس نے جان سے مارا اور پھر اس نے کنویں میں پھینک دیا. اب اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ ماں باپ. شروع میں بچپن سے ہی بچوں کی اگر نگرانی کی جائے، ان کو کنٹرول میں رکھا جائے تو بچے پھر نہیں بگڑتے، بچے پھر ماں باپ کی نگرانی میں رہتے ہیں. اگر شروع سے لاڈ اور پھر جو ہے محبت میں ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، پھر بچے برے ماحول میں جا کے بگڑ جاتے ہیں. پھر ماں باپ روتے پھرتے ہیں، بچے ہماری سنتے نہیں، بچے ہماری مانتے نہیں، تو وہ رونا بیکار ہے. تو اس لیے میرے عزیز ساتھیوں، چاہیے کہ ہم شروع سے ہی بچوں کی نگرانی کریں. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا حضرت لوط علیہ السلام کا، اس میں 2 گناہ کا ذکر ہے. ایک ہے چوری، وہ لوگ چوری کرتے تھے، لوٹ لیتے تھے، اور دوسرا یہ کہ وہ زنا کرتے تھے، بدکاری کرتے تھے. ان دونوں گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، ان دونوں گناہوں سے ہمیں بچنا ہے. اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. زنا، بدکاری سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، انسان اپنے نظروں کی حفاظت کرے. گلیوں میں چلتے ہوئے، رشتہ داروں میں، اور پھر جو ہے بازاروں میں چلتے ہوئے، اور دکان میں رہتے ہوئے، اور موبائل کا استعمال کرتے ہوئے انسان اپنے آنکھوں کی حفاظت کر لے گا تو انشاءاللہ اس کے دل میں زنا کے خیالات، برے خیالات نہیں آئیں گے. خیالات نہیں آئیں گے تو گناہوں سے بچ جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.